شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بلال چمکنی چینل میں خوش آمدید، خلوص برا سلام۔ سامعین کرام، عبداللہ ابن مبارک اور بڑھیا کا قصہ پیش خدمت ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف کے حج اور روضہ اقدس کی زیارت کے لیے نکلا تو مجھے راستہ میں ایک شخص ملا۔ میں نے اسے پہچانا تو ایک بوڑھیا تھی جس پر صوف کی قمیص اور صوف ہی کا دوپٹہ تھا۔ میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو بوڑھی اماں نے جواب دیا سلام قولا من رب الرحیم۔ میں نے کہا اللہ تجھ پر رحم کرے، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ بوڑھی اماں نے کہا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ۔ میں سمجھ گیا کہ یہ راستہ بھٹکی ہوئی ہے، تو میں نے اس سے کہا ارادہ کہاں رکھتی ہو؟ اس نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میں سمجھا گیا کہ یہ حج کر چکی ہیں اور مسجد اقصی جانا چاہتی ہے۔ میں نے اس سے کہا تو یہاں کب سے ہے؟ کتنے دن ہو گئے؟ بوڑھی اماں نے کہا ثلاث لیال سویہ۔ پھر میں نے کہا تیرے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے؟ تو کیا کھاتی ہے، کیا پیتی ہے؟ بوڑھی اماں نے پھر کہا هو یطعمنی ویسقین۔ قرآن میں ہر جواب دیتی رہتی ہے۔ پھر میں نے کہا تو وضو کس پانی سے کرتی ہے؟ تو بوڑھی اماں نے کہا فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا۔ ترجمہ آیت کا یہ ہے فلم تجدوا ماء، اگر تو پانی نہ پائے تو آپ پاک مٹی سے تیمم کرے۔ اماں کا مطلب یہ ہے کہ میں تیمم کرتی ہوں، میرے پاس کھانا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا میرے پاس کھانا ہے، کیا تم کھاؤں گی؟ بوڑھی اماں نے کہا ثم اتم الصیام الی اللیل۔ پھر میں نے کہا یہ رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے؟ من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ پھر میں نے کہا سفر میں ہمارے لیے افطار جائز قرار دیا گیا ہے؟ تو اس نے پھر کہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر تم روزہ رکھو یہ سفر میں تو تمہارے لیے یہ روزہ رکھنا بہتر ہے۔ پھر میں نے کہا اس طرح بات کیوں نہیں کرتی جس طرح میں کر رہا ہوں؟ ہر بات قرآن میں جواب دیتی ہے، ہر بات کا جواب قرآن میں دیتی ہے۔ بوڑھی اماں نے پھر کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ نہیں نکل پاتا کوئی لفظ منہ سے مگر اس پہ کے پاس تاک رکھنے والے تیار موجود ہوتا ہے، یعنی فرشتے بات لکھتا ہے۔ پھر میں نے کہا تو کن لوگوں میں سے ہے؟ تو کہنے لگی ولا تقف ما لیس لک بہ علم۔ جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ لگ۔ پھر میں نے اس سے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دینا۔ تو بوڑھی اماں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تجھ پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کا جملہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا۔ تو پھر میں نے اس کو کہا میں اونٹنی لے کر آؤں؟ جب اس نے کہا کہ لے آؤ تو میں نے اس نے اونٹنی پر بٹھا دیا۔ تو پھر اس نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، پس میں نے اپنی نگاہ نیچے کری اور کہا تو سوار ہو جا۔ جب اس نے سوار ہونے کا ارادہ کیا تو اونٹنی بدک گئی اور اس کے کپڑے پھٹ گئے۔ تو اس نے کہا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ میں نے اس سے کہا ٹھہر جاؤ میں یہ اونٹنی باندھ لوں۔ اس نے کہا ففہمناہا سلیمان، تو میں نے اونٹنی باندھ کر کہا سوار ہو جاؤ۔ جب وہ سوار ہوئی تو کہنے لگی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ تو میں نے اونٹنی کی لگام پکڑی اور
سے چلنے لگی اور چیخنے لگا تو وہ کہنے لگی وَاقْصُدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، پس میں آہستہ چلنے لگا اور شعر پڑھنے لگا۔ تو اس نے کہا فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، میں نے کہا تجھے بہت بھلائی عطا کی گئی ہے۔ تو اس نے کہا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، پس جب میں نے اس کے ساتھ تھوڑا سا چلنا شروع ہوا تو میں نے اس سے کہا کیا تیرا خاوند ہے؟ تو کہنے لگی لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، میں خاموش ہو گیا کیونکہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بھی بہت بڑا عالم تھا، وہ عربی پر سمجھتا تھا، یہاں تک کہ اس کے ساتھ قافلے کو پا لیا۔ تو میں نے کہا یہ تمہارا قافلہ ہے، تمہارا اس میں کون ہے؟ اس نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، تو میں سمجھ گیا کہ اس قافلہ میں اس کی اولاد ہے۔ میں نے کہا حج میں ان کی کیا حالت ہے؟ تو اس نے کہا وعلامات وبالنجم ہم یہتدون، تو میں سمجھا کہ قافلہ میں اس کے رہنما بھی ہیں۔ تو میں نے اس کے ہمراہ خیموں اور مکانات کا ارادہ کیا کہ یہ ہے تمہارے خیمے اور مکانات، تمہارا ان میں کون ہے؟ تو اس نے کہا یحییٰ بیٹا ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، تو میں سمجھا کہ ابراہیم اور موسیٰ اور یحییٰ اس کے بیٹے ہیں۔ تو میں نے کہا ابراہیم، موسیٰ، یحییٰ، تو وہ سامنے آئے گویا کہ وہ چاند ہو۔ تو ہم بیٹھے تو اس عورت نے اپنے بیٹوں کو کہا فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینة فلینظر ایها ازکى طعاما فلیأتکم برزق منه، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے لیے کھانا لاؤ۔ تو میں نے کہا اب تمہارا کھانا مجھ پر حرام ہے یہاں تک کہ تم مجھے اس کا معاملہ نہ بتاؤ۔ تو بوڑھی اماں کے بیٹوں نے کہا کہ یہ ہماری ماں ہے، اس کو 40 برس ہو چکے ہیں کہ اس نے قرآن کے سوا کوئی بات نہیں کی، اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے کہ رحمان رب ناراض نہ ہو جائے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس کو کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ فقہا فرماتے ہیں اس بڑھیا کا نام نفع تھا۔ تو سامعین محترم، ہم دن رات میں کتنی باتیں کرتے ہیں، وہ ایسی باتیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کل کلام ابن آدم علی لا له امر بالمعروف او نہی عن المنکر او ذکر اللہ، انسان کی ہر کلام اس پر وبال ہے مگر 3 باتیں ایسی ہیں کہ وہ وبال نہیں ہیں، امر بالمعروف اچھی بات کا حکم کرنا، او نہی عن المنکر برائی سے روکنا، او ذکر اللہ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ تو سامعین محترم، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے باتوں میں، اپنے کلام میں، مجلسوں میں ایسی بات کریں کہ شاید کل وہ بات، وہ کام ہمارے سر پر وبال نہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔